یاد رکھیے کہ ملحد اور بے دینوں کا ایک گروہ سو فستائیہ ہے، اللہ کی لعنت ان پر۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ کسی قسم کا علم درست نہیں ہے اور علم بجائے خود کوئی شے نہیں ہے۔ اس کے جواب میں ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ بتاؤ، یہ جو تم نے جانا ہے کہ کسی چیز کا علم درست نہیں ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر یہ جواب دو کہ یہ بات صحیح ہے تو تم نے خود علم کا اقرار لیا، اور اگر یہ کہو کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے تو جو چیز بجائے خود صحیح و درست نہ ہو، اس سے محاسبہ کرنا محال ہے۔ ایسے شخص سے بات کرنا بھی دانائی نہیں ہے۔ بے دینوں کا وہ گروہ جو اس نظریہ پر باتیں کرتا اور خیال رکھتا ہے کہ ہمارا علم کسی چیز میں صحیح نہیں ہے، لہٰذا ہر چیز کے علم کو ترک کرنا اس کے ثابت کرنے سے زیادہ کامل ہے، تو ان کا یہ نظریہ اور خیال ان کی حماقت اور جہالت پر مبنی ہے، اس لیے کہ علم کا ترک کرنا دو باتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ کسی علم سے ہوگا یا وہ جہل اور نادانی سے۔ اگر کسی علم سے ترک کیا جائے تو علم نہ کسی علم کی نفی کرتا ہے اور نہ ضد اور مقابلہ میں آتا ہے، لہٰذا علم کے ذریعہ علم کی نفی اور ترک محال ہے۔ لا محالہ کسی علم کا ترک جہل اور نادانی ہی سے ہوگا۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس سے علم کی نفی سراپا جہل ہے اور اس کا ترک کرنا سراسر حماقت اور جہالت ہے، کیونکہ جہالت قابل مذمت اور کبیح صفت ہے، اور یہ کہ جہل کرینہ و کفر و باطل ہے، حق کو جہل سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ یہ بات تمام مشائخ طریقت کے برخلاف ہے۔ جب عوام اس کی احمقانہ باتیں سنیں گے تو ان کو یہ کہنے کی جرت ہوگی کہ تمام اہل تصوف کا مذہب یہی ہے اور یہی ان کا عقیدہ ہے۔ اس طرح عوام کا اعتقاد متزلزل اور پراگندہ ہو جائے گا اور حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت جاتی رہے گی۔ لہٰذا ان کی باتوں کو خدا کے حوالہ کرتے ہیں تاکہ ملحد اور بے دین اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں۔ اگر دین حق انہیں قابو میں لے کر ان کی گردن پکڑتا تو ان کی حالت اس سے بہتر ہوتی اور دین کی رعایت کے حکم کو ہاتھ سے نہ چھوڑتے، محبوبہ نے خدا کو ناپسند اور مکروہ نہ کہتے اور اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ ملحدوں کا یہ گروہ جو ضد اور اصرار میں مبتلا ہے، اگر دین کے حسن و جمال کے ذریعے اپنی آفتوں سے رستگاری پاتا اور عزت و منزلت کے سایہ میں اپنی زندگی گزارتا اور اہل حق کے ساتھ مقابرہ و مجادلہ سے پیش نہ آتا تو ان کی عزت و کرامت کو پائمال نہ کرتا، تو ان کے لیے یہ کتنا اچھا ہوتا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے شخص سے بحث کا اتفاق ہوا جسے لوگ علم سے منسوب کر کے اہل علم خیال کرتے تھے، حالانکہ وہ رونت اور تکبر کی کلہ کا نام علم اور نفسانی پیروی کا نام سنت اور شیطان کی موافقت کا نام آئمہ کی سیرت رکھے ہوا تھا۔ اسی بحث میں اس نے کہا، ملحدین کے 12 گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ صوفیہ کا ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ اگر ایک گروہ اہل تصوف کا ہے تو باقی 11 گروہ تم میں سے ہوں گے، مگر ایک گروہ خود کو تم میں کیا 11 گروہوں کے مقابلے میں خوب اچھے طریقہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ یہ تمام آفت و فساد موجودہ زمانے کی خرابی کا نتیجہ اور پیداوار ہے۔ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے اولیاء اور دوستوں کی ایک جماعت کو مخلوق سے چھپا کر رکھا ہے اور خلق کو ان کی خاطر ان سے جدا رکھا ہے۔ شیخ المشائخ حضرت علی بن بندار شریفی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ دلوں کا فساد زمانہ اور اہل زمانہ کے فساد کے اعتبار پر ہے۔ علم کے اثبات میں مختلف چند مشائخ کے اقوال پیش خدمت ہیں۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علوم 3 طرح کے ہیں: علم من اللہ، علم ما اللہ، علم با اللہ۔
اسی کو علم معرفت کہتے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء اور اولیاء نے اسی سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پائی ہے۔ جب تک انہیں ان کی معرفت نہ ہوئی، منزل عرفان حاصل نہ ہوئی، اس لیے کہ محض کوشش اور محنت کے ذریعے حصول معرفت ذات حق کے عرفان کے لیے منقطع ہے، کیونکہ بندہ کا علم معرفت ذات حق کی علت نہیں بن سکتا۔ در حقیقت معرفت الہی کی علت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت اور اس کی عنایت ہے۔ علم من اللہ کا نام علم شریعت ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے ہماری طرف احکام نازل کر کے اس کی ادائی ہم پر لازمی قرار دی ہے۔ علم ما اللہ کا نام علم مقامات، علم طریق کے حق اور اولیاء اکرام کے درجات کا بیان ہے، لہٰذا اس کی معرفت شریعت کی پیروی کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طرح شریعت کی پیروی اظہار مقامات کے بغیر درست نہیں ہے۔ حضرت ابو علی سقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہالت اور تاریکی کے مقابلہ میں علم دل کی زندگی اور آنکھوں کا نور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہالت کے خاتمہ سے دل کی حیات اور کفر کی تاریکی دور ہونے سے آنکھ کی روشنی یقینی ہے۔ جس کو معرفت کا علم نہیں، اس کا دل جہل میں مردہ ہے، اور جس کو شریعت کا علم نہیں، اس کا دل نادانی کا مریض ہے۔ پس کافروں کے دل مردہ ہیں، کیونکہ وہ خدا کی معرفت سے بے بہرہ ہیں۔ اہل غفلت کا دل بیمار ہے، کیونکہ وہ اللہ کے فرمان سے بہت دور ہے۔ حضرت ابو وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے صرف علم کلام پر اکتفا کیا اور زہد نہ کیا، وہ زندیق ہے، اور جس نے علم فقہ پر قناعت کی اور تقوی اختیار نہ کیا، وہ فاسق ہے۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے صرف توحید کی عبارتوں کو ہی علم اختیار کیا اور زہد نہ کیا، وہ زندیق بن جاتا ہے، اور جس نے بغیر پرہیزگاری کے علم فقہ اور شریعت کو پسند کیا، وہ فاسق و فاجر بن جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بغیر درستگی یہ معاملہ و مجاہدہ و مجرد توحید جبر ہے۔ ایسا موحد قول میں جبری اور فعل میں قدری کہلائے گا۔ جب تک قدر و جبر کے درمیان صحیح راہ اختیار نہ کیا جائے، یہ قول بھی حقیقتاً انہی بزرگ کا ہے جسے ایک اور جگہ بیان فرمایا گیا ہے، التوحید، یعنی توحید کا مقام جبر سے پست اور قدر سے اونچا ہے۔ لہٰذا جس نے علم توحید کی درستگی معاملہ کے بغیر محض اس کی عبارتوں کو اختیار کیا اور اس کی ضد اور نفی کی طرف متوجہ نہ ہوا، زاہد کی روش پر نہ چلا، وہ زندیق ہو جاتا ہے۔ علم فقہ یعنی شریعت کی احتیاط کا نام تقوی ہے، اور اسے بغیر ورع و تقوی کے پسند کرتا ہے، اور رخصت و تعویل اور تعلق و شبہات کے در پہ ہو کر مجتہدین عزائم کے مذہب سے نکل جاتا ہے، اور وہ جلد ہی بآسانی فسق کے گھڑے میں گر پڑتا ہے۔ ان باتوں کا ظہور بربنائے غفلت ہوتا ہے۔